نماز کے فرض، ان کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 چیزیں نماز میں فرض ہے، ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز ہوگی ہی نہیں، لہٰذا دوبارہ پڑھی جائے گی۔ 1. تکبیر تحریمہ، نیت باندھنا۔ 2. قیام۔ 3. قرات۔ 4. رکوع۔ 5. سجود۔ 6. قاعدہ آخرہ، آخری رکعت میں بیٹھنا۔ 7. خروج، بے سنئی سلام پھیرنا۔ تکبیر تحریمہ، نماز شروع کرنے کے لیے جو تکبیر کہتے ہیں، اسے تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ نماز کی شرطوں میں بھی ہے اور فرض میں بھی۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے نماز کی باقی 6 شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر اللہ اکبر کہہ چکا اور کوئی شرط کم ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کے بارے میں کچھ ضروری مسائل اس طرح ہے۔ جن نمازوں میں قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے، ان میں تکبیر تحریمہ بھی کھڑا ہو کر کہنا فرض ہے۔ اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا، نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی نمازی دیر سے پہنچا اور امام کو رکوع میں پایا تو جلدی سے تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں چلا جاتا ہے، یعنی تکبیر اس وقت ختم ہوتی ہے کہ جب لگ بھگ رکوع کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں نماز نہیں ہوئی، لہٰذا پہلے نیت کر کے سیدھا کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہے اور پھر رکوع کی تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں۔ مقتدی کی تکبیر امام سے پہلے ختم ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ امام کے تکبیر تحریمہ کے بعد مقتدی تکبیر کہے۔ لفظ اللہ کو اللہ یا اکبر کو اکبر یا اکبر کہا نماز نہیں ہوگی، بلکہ اگر ان کے غلط معنی سمجھ کر جان بوجھ کر کہے تو کافر ہے۔ جماعت کی پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کا ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے سر جھکائے غلام کی طرح کھڑا ہو اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ دل سب خیالات سے باز رہے اور اللہ تعالیٰ کی پوری تعظیم کے ساتھ اور بالکل ٹوٹ کر اس کی عبادت کا حق ادا کرے، اور یاد کرے کہ قیامت میں جب وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا تو کس طرح اللہ اسے یا اس کے سارے راز ایک کر کے ظاہر کرے گا۔ کتنی نادانی کی بات ہے کہ ہم ایک انسان سے تو شرم کرتے ہیں جو کچھ بھی برا بھلا نہیں کر سکتا، اور اس رب سے شرم نہیں کرتے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب سے ایسے شرم کرو جیسے تم اپنے گھر والوں میں سب سے نیک اور پرہیزگار شخص سے کرتے ہو۔ اپنے رب سے ایسے شرم کرو جیسے تم اپنے گھر والوں میں سب سے نیک اور پرہیزگار شخص سے کرتے ہو۔ اسی وجہ سے اکثر صحابہ کرام نماز میں ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ
پرندے ان کو پتھر سمجھتے تھے اور ان کے پاس سے نہ بھاگتے۔ جب اللہ کی بڑائی اور اس کا خوف دل میں سما جاتا ہے تو اس میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے اور جسم کا ہر حصہ باادب ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو نماز میں داڑھی پر ہاتھ پھیرتے دیکھتے تو فرماتے، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کا ہاتھ بھی دل کی صفت پر ہوتا۔ یہ تھی